أيده بأيده أيدنا بأحمد صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. صاحب عرس شیخ الطریق القادریہ والچشتیہ سلطان الواعظین حضرت علامہ و مولانا حضرت عبدالقادر الصوفی المتخلص براز نور اللہ مرقدہ وعطر اللہ ضریحہ وبرد اللہ مسجعہ وطاب اللہ سراکہ بافیض موقع پر آپ کی اور ہماری حاضری اس خانقاہ صوفیہ میں زیر نگرانی سجادہ نشین و متولی شیخ طریقت جانشین حضرت سلطان الواعظین حضرت مولانا صوفی عبدالقادر چشتی قادری ثانی مددہ العالی اور میرے مخدوم زادہ نجم المشائخ حضرت مولانا سید شاہ لیاقت حسین غزنوی المدنی چشتی قادری نظامی شبتاری رفائی مددہ العالی سجادہ نشین آستان عالی رضویہ فرزندان والا شان حضرت سجادہ نشین خلفائے سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ صوفیہ وابستگان آج کی یہ محفل آج کا یہ اجلاس صرف فارمیلٹی نہیں ہے بلکہ ایک مقصد کے تحت ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور وہ مقصد بہت بڑا مقصد ہے. ہم نے جس سلسلہ عالیہ سے اپنی نسبت جوڑی ہے اس نسبت کا تازہ فیضان ہم کیسے حاصل کریں. آج کے اس چمک دمک زرق برق دور میں اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کریں مستحکم کریں اور اپنا تعلق اللہ سے کیسے قائم کریں. ہم میں اگر خود راز یہ طاقت اور قوت ہوتی تو ہم اللہ سے تعلق پیدا کر لیتے لیکن ہم نے جب یہ سمجھا کہ ہم راز اللہ سے تعلق پیدا نہیں کر سکتے اس سے تعلق ہم نے قائم کیا جس کا پہلے سے اللہ سے تعلق ہے. ہم کو راستہ معلوم نہیں تھا. اگر ہم کو راستہ معلوم ہوتا تو ہم خود خدا کے راستے میں چلتے تھے لیکن ہم نے اپنے آپ کو خود کمزور سمجھا ناتوان سمجھا. بغیر ہادی کے ہدایت نہیں ملتی بغیر قاری کے قراءت نہیں ہوتی بغیر خطیب کے خطابت نہیں ہوتی
بغیر سامع کے سماعت نہیں ہوتی، بغیر راستہ بتلانے والے کی ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اس ہدایت خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے، اگرچہ کہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ میں اے بندو، اے انسانوں، تمہاری جو شہرگ ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں، ان کو معلوم تھا۔ اور پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ شہرگ کہاں ہے، شہرگ ہمارے کتنے قریب ہے۔ جب شہرگ کا پتہ چلے گا تو جو شہرگ سے زیادہ قریب ہے اس کا پتہ چلے گا۔ شہرگ کا ہی پتہ نہیں تو شہرگ سے جو قریب ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اب یہ کون بتاتا تھا؟ ہم تو لا علم تھے، ہم تو ناواقف تھے، اور اگر موٹی زبان میں کہا جائے تو ہم تو گنوار تھے۔ ہم کو کون بتاتا؟ ہمیں کون یہ سکھاتا؟ ہمیں کون واقف کرواتا جو پہلے سے واقف ہو؟ بندہ بندے کو واقف کروائے تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے، امکان ہے، لیکن جو بندہ خدا کا سیکھا ہوا ہو اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ خدا نے جس کو پڑھایا ہو، الرحمن علم القرآن، اب خدا کے پڑھائے ہوئے میں غلطی ڈھونڈنا گویا خدا کی ذات و صفات میں غلطی ڈھونڈنا ہے۔ تو قربت والا ہی بتائے گا کہ اللہ ہماری شہر سے کتنی زیادہ قریب ہے۔ ولی اپنی ولایت کا اعلان نہیں کرتا کہ میں ولی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ولی ہیں، یہ متقی ہیں، لیکن نبی اپنے آپ کو چھپاتا ہے، نہیں اعلان کرتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ جی، ولی اعلان نہیں کرتا، لیکن نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اے لوگوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ۔ یہ محافل کے اندر اس لیے دہرائے جاتے ہیں کہ ہم کو بھی تازہ ہو جائے، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو جائے۔ یہ کیسے مبارک نام ہے، یہ کیسے اسماء حسین ہے کہ جن کا نام لینے سے اللہ تعالیٰ گمراہی سے ہدایت پر ڈالنا، اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں ڈال دیتا ہے۔ جب نبی کے نام میں اتنی طاقت ہے، اللہ کے نام میں کیا ہو؟ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، کہیں نہ کہیں پڑھا ہی ہوگا۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اس دنیا کو اللہ نے کیسے بنایا؟ کن سے بنایا۔ کن کا مطلب ہو جا، یہ کائنات ہو گئی۔ کن میں دو حرف ہیں، دو حرف، ایک کاف، دوسرا نون۔ کونین میں بھی یہی ہے، کونین میں پہلے کاف ہے، آخر میں اسی کو کاف اور نون بھی کہتے ہیں جی۔ تو دو حرف کاف اور نون، یہ عربی کے الفابیٹ میں دو حروف ہیں، کاف اور نون۔ کاف اور نون میں اتنی طاقت ہے کہ کن سے دنیا ہو گئی۔ اب جس کتاب میں 6666 آیتیں ہیں اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ راز کی باتیں اہل راز ہی بتاتے ہیں۔ اب یہ راز بھی حضرت ہی جانے، یہ سارے تخلص چھوڑ کے حضرت نے راز ہی کیوں تخلص فرمایا؟
کہ حضرت کی تفسیر پڑھی تو معلوم ہوگا کہ میں نے راز اپنا تخلص کیوں رکھا. راز کا راز کی کتابیں پڑھنے سے معلوم ہوگا. حضرت راز کی ذات سے معلوم ہوگا, آپ کی صفات سے معلوم ہوگا. جب حضرت راز کا یہ راز ہے جو جنہوں نے سارے اسرار کھولے, ان کے راز کا عالم کیا جی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب. اور کون بتائیے, کون سکھائے؟ تو فرمایا یہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا, یہ تمہیں بتائے گا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. جب اللہ کی ذات کی بات آئی تو اللہ نے کہا میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں, اور جب جان کی بات آئی تو کہا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب. اللہ کی صفت بھی ہے اور اللہ کو اپنے نبی کی صفت بیان کر رہا ہے. تب قرآن کے مطابق نبی ہمارے قریب ہے یا ہم سے دور ہے؟ ہمارے سے قریب ہے بھائی. قریب والا قریب جانتا ہے, جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوا اولیاء اللہ سے وہ دور جانتا ہے. جیسے یہ آیات مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں رکھا 6600 کم زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن اتفاق جو ہے وہ 6666 پہ ہے. تو یہ کون لے کر آئی؟ کیا یہ آیات ڈائریکٹ اللہ نے مکے میں نازل فرما دی کہ دیکھو یہ آیت کے بجا رہا ہوں, لوگ پڑھ لو ہدایت پا جاؤ, ایسا ہوا کیا؟ اچھا ہم پڑھتے نا قرآن شریف کے لیے ان اللہ علی کل شیء, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر قدرت رکھنے والا. کیا ایسا نہیں کر سکتا تھا وہ؟ کیا اس کی قدرت سے دور تھا؟ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. بتایا کہ ایک میری قدرت ہے, ایک میری سنت یعنی طریقہ ہے. میں نے ساری دنیا کو تو ماں باپ سے پیدا کیا, لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ابا جان کا نام کیا ہے تو بولتا ہوا بھی خاموش ہو جائے گا. اماں ہوا کی امی جان کا نام کیا ہے تو بڑے بڑے سے بڑا خطیب بھی خاموش ہو جائے گا. تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا, باقی دیگر انسانوں کو اپنی سنت یعنی طریقے سے. اب طریقت کی زبان میں, خالقہ کی زبان میں وسیلے سے پیدا کیا. اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں, ہم کو وسیلے کی ضرورت ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ, جو قرآن شریف کے اندر آیا ہے وسیلے کا لفظ یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. حضرت راز رحمۃ اللہ علیہ راز بتا گئے وسیلے کا لفظ قرآن شریف کے اندر آیا. جو قرآن کو چھوڑ دے, جس نے صاحب قرآن کو چھوڑا, جس نے صاحب قرآن کو چھوڑا اس نے گویا رحمان کو الرحمن علم القرآن. تو عزیزان محترم, یہ اللہ پاک کا کرم ہے اس راز کو کھولنے کے لیے, اس راز کو بتانے کے لیے. اب ہمیں تو بدقسمتی سے پیغمبر کا زمانہ تو ملا نہیں, وہ تو قسمت میں تھا صحابہ اور اہل بیت. پھر تابعین کا زمانہ بھی نہیں ملا تاکہ ہم صحابہ سے کچھ استفادہ کرتے. وہ زمانہ بھی نہیں ملا تو طبع تابعین کا بھی نہیں ملا تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھاتے, علم سے علم حاصل کرتے. صدیاں چلتی رہی, اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا لیکن ولایت کا دروازہ کھلا رکھا. ولایت کا دروازہ بند نہیں کیا. ولایت پرتوے نبوت ہے, ولایت پرتوے رسالت ہے. ولی نبی تو نہیں ہوتا لیکن نبی کا جانشین ہوتا ہے. چاہے وہ قرآن شریف میں لکھی ہے, وہ قرآن میں لکھی ہے تو مانتے, پڑھے تو مانیں گے نا پہلے جی. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہیں یاد فرمایا صالحین
اس کو کہتے ہیں صالحین صاحب نیک متقین، وہ جو پرہیز کرتے ہیں، دوا بھی کھاتے ہیں پرہیز بھی کرتے ہیں، ذاکرین ذکر کرنے والے، شاغلین اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے. اور ایک عام ہم انداز میں جو بیان کرتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے رشتے دار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی فیملی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی خاندان نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہے. وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ غوث اعظم ہے، خواجہ غریب نواز ہے، قطب الدین بختیار کاکی ہے، سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہیں، بابا شرف الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، حضرت یوسفین رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، حضرت سیدی شاہ رضا ربیع المدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت سلطان الواحدین رحمت اللہ علیہ. یہ ہم نے اولیاء نہیں کہا، اللہ نے کہا کہ یہ میرے ہیں، دنیا کہیں یہ غیر ہے. اب اللہ کی مانیں گے آپ یا غیر کی مانیں گے؟ اللہ کی مانیں گے، بندے کی مانیں گے، عبداللہ کی مانیں گے، اللہ کی مانیں گے؟ یقین اللہ والا اللہ کی مانیں گے. اللہ کا قول بلند ہے، اللہ کا قول مضبوط ہے. بندے کی ذات فانی ہے، اللہ کی ذات لا فانی. تو اس لا فانی کی بات اور ذات کو ماننا یہ ہمارا کام، لیکن ہماری رسائی، ہماری عقل، ہمارا علم، ہماری سمجھ نہیں ہے. اس لیے ہم نے پڑھنے کے لیے ایک استاد کو ڈھونڈا. مریض ہوئے ڈاکٹر کو ڈھونڈا، مسئلہ حل کرنا تھا ایڈوکیٹ صاحب کو ڈھونڈا، گھر بنانا تھا انجینئر کو ڈھونڈا، اللہ تک پہنچنا تھا تو ولی تک پہنچا. تذکرے دنیا کے بیکار بنا دیتے ہیں، مشغلے دنیا کے بیکار بنا دیتے ہیں. اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو اللہ سے ملنا بھی کمال ہے، اللہ سے ملانا بھی. بہت سے ملے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن ملا نہیں سکتے، کیونکہ ان پہ اتنی کیفیات اور جلال طاری رہتا ہے، اللہ کے دیدار سے ان کو فرصت ہی نہیں ملتا. تو ایک طرف سے لینا دوسری طرف دینا، یہ ہوتا ہے مرشد کا کام. مدینے سے لیتا ہے دکن میں تقسیم کرتا. تو لینے کے لیے بھی کمال چاہیے، دینے کے لیے بھی کمال چاہیے، عطا کرنے والا بھی چاہیے، اس عطا کو تقسیم کرنے والا بھی چاہیے. اسی بات کو سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ یعطی و انما انا قاسم. دینے والا تو اللہ ہے. اب اس دین میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دین کو محدود کیا، نہ دنیا کو محدود، نہ علم کو محدود کیا، نہ عمل کو محدود کیا، نہ شریعت کو محدود کیا، نہ طریقت کو محدود کیا، نہ معرفت کو محدود کیا، نہ حقیقت کو محدود کیا. اللہ یعطی، اللہ جو دے رہا ہے سرکار اس کے قاسم ہے، محدود نہیں اللہ کی عطا. تو اللہ کے حکم سے سرکار کی عطا بھی محدود نہیں ہے. کیونکہ پروردگار عالم کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے کہ اس امت میں الحمدللہ اولیاء کرام کا سلسلہ جاری اور ساری. اب ایک اور بات جو ہمیں یاد رہنی چاہیے، بطور خاص وہ جن کے نام کے آگے خاضری لگا ہوا ان کو تو یہ بات یاد رہنی چاہیے. مرکز فیضان ہے کہ اللہ نے یہ طے فرما لیا، لکھ دیا میرے حبیب کی امت میں
ہر صدی میں ایک مجدد ہوگا. مجدد عالم پڑھانے والا ہوتا ہے, مفتی فتویٰ دینے والا ہوتا ہے, خطیب خطبہ دینے والا ہوتا ہے, مرشد ہدایت دینے والا ہوتا ہے, مجدد تازہ کرنے والا ہوتا ہے. جدید کہتے ہیں نا, جدید مینس نیو, مجدد مینس رینیول کرنے والا. پاسپورٹ رینیول کرواتے نا, یہ رینیول کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ مجدد. تو اللہ نے اپنے نظام کے مطابق, جو اللہ کا بنایا ہوا ہمارا بنایا ہوا نہیں, چاہے ہر صدی میں ہر 100 سال میں ایک مجدد تازہ کرنے والے. ان کی نسلیں بدل جاتی ہیں, کلچر بدل جاتا ہے, زبان بدل جاتی ہے, تو کوئی ایک ایسی شخصیت ہو جو قوم کو سنبھالے, ان کو پھر صراط مستقیم پر لائے, اللہ کا راستہ بتائے. تو پہلی صدی میں مجدد, دوسری صدی میں مجدد, تیسری صدی میں مجدد, چوتھی صدی میں مجدد, ایک صدی چھوڑا ہمیں, چھٹویں صدی میں مجدد, ساتویں میں مجدد, 10ویں صدی میں مجدد, یہاں تک کہ 14ویں صدی میں بھی مجدد. ہر صدی میں مجدد, لیکن 5ویں صدی میں مجددین نہیں محی الدین کو بھیجا. مجدد کے معنی تازہ کرنے والا, محی الدین کا مطلب زندہ کرنے والا. یہ ہے پیران پیر غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر الجیلی محی الدین اسمی. لوگوں تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ارے تم میرے برابر نہیں ہو سکتے, تم نانا جان کے برابر کیا ہو سکتے؟ میرا نام اللہ نے محی الدین منتخب فرمایا. محی الدین کا مطلب زندہ کرنے والا. سب نے تازہ کیا, پیران پیر نے زندہ کیا. کیا مرتبہ ہے پیران پیر غوث اعظم. اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہے نہیں ہے. پہلی منزل میں رحمت اللہ علیہ, دوسری منزل میں رضی اللہ تعالیٰ. تو معلوم ہے کہ آپ صحابی نہیں ہیں, آپ آل رسول ہیں, اہل بیت سے آپ کا تعلق ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کے آپ ہیں. معلوم ہے آپ صحابی نہیں ہیں, تو ان کے رضی اللہ تعالیٰ آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں جو اپنے آپ کو حوالے کر دیا آپ کی طرف, اس کو حوالے کی ضرورت نہیں ہے. جو اپنے آپ کو اللہ والوں کے حوالے کر دیتا ہے, اس کو حوالے کی ضرورت نہیں. وہ اللہ والے بہت بڑا حوالہ ہوتا ہے, اس سے بڑھ کے کوئی حوالہ نہیں ہے. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم قادری ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیران پیر غوث اعظم سید رحمۃ اللہ علیہ جیسا پیر عطا فرمایا, ہادی عطا فرمایا, مبلغ عطا فرمایا. اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اسی سرزمین سے آپ کے ایک پوتر خلیفہ ہمارے دکن کی سرزمین پر آئے. نام معلوم ہے آپ کو, نام بھی معلوم ہے, ان کا کام بھی معلوم ہے, ان کا جام بھی معلوم. تو ان کے شیخ طریق حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید اور اپنے خلیفہ کو بلا کے کہا, بابا اب بغداد کو چھوڑنا ہے, حیدرآباد جانا. پہلے کبھی آئے تھے نہیں, پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا, کسی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی, کوئی نقشہ بھی نہیں تھا. کہ بابا آپ کا حکم ہے, میں ضرور جاؤں گا, لیکن میرا کھانا کیا ہوگا, میرا پانی کیا ہوگا, میرے ساتھ کون ہوگا؟ یہ سارے سوالات ان کے سامنے نہیں تھے. پیر ہو تو ایسا ہو, مرید ہو تو ایسا ہو. درسگاہ میں سوال کر سکتے ہیں یا, لیکن خانقاہ میں سوال کرنا حرام ہے.
درسگاہ میں سوال کرنا، قافیہ میں سوال کرنا زیر کیوں آیا؟ جائز ہے. حضور اس کو پیش کیوں آیا؟ اس کے معنی کیا ہے؟ سوال کرنا جائز ہے. خانقاہ میں سوال کرنا جائز نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے سوال نہیں کیا. ان کو معلوم تھا کہ میرا پیر وہ پیر ہے، ارے جس نے رحمان تک پہنچا دیا تو ہندوستان تک نہیں پہنچا سکتا. رحمان تک جو پہنچا دیا وہ ہندوستان تک نہیں پہنچا سکتا. ضرور پہنچا سکتا ہے. جو عرش پہ پہنچا دیا وہ فرش پہ نہیں پہنچا سکتا. یہ کون تھے؟ جیسے بابا شرف الدین رحمۃ اللہ. ان کی ذات بھی مبارک، ان کی صفات بھی مبارک، ان کا جسم بھی مبارک، ان کا دل بھی مبارک، ان کا قدم بھی مبارک. آگے زمین پہ نہیں، پتھر پہ قدم رکھے، پہاڑی پہ قدم رکھے تو قدم رکھنے کی نسبت سے ولی اللہ کا کیا ہوگا؟ پہاڑی جا کے پہاڑی شریف ہو گئی. پتا چلا کہ جہاں ولی اللہ قدم رکھتے ہیں وہاں شرافت تقسیم ہوتی ہے. پتھر نسبت والا ہو گیا تو شریف ہو گیا. اب آدمی اگر نسبت والا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اب اتنی موٹی موٹی باتیں بھی اگر سمجھ میں نہ آئے، ارے بھائی پتھر کو شرافت مل رہی ہے تو بشر کو شرافت نہیں ملے گی. بشر شریف نہیں ہوگا، بشر نیک نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں نا قدم درویش رکھتے بلا، جہاں بزرگ کا قدم بڑھتا ہے وہاں سے بلائیں بھاگ جاتی ہے. یہ ہیں بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ. آئے آپ نے تبلیغ کیا. تبلیغ کس میں کیا؟ غیر مومنوں میں کیا. ایک صاحب آئے، بالکل ختم کی طرف آ رہا ہوں میں، کہ بابا صاحب آپ کی بولی بڑی اچھی ہے. پتہ کیا چلا کہ انسانوں کو ہمیشہ بولی کی ضرورت ہے، گولی کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کی بولی بڑی اچھی لگتی ہے. جی بابا صاحب آپ تشریف لائے، آپ کی بولی بڑی اچھی لگتی ہے. میں بھی آپ کا اسیر ہوگا، آپ کا خادم ہوگا، میں بھی آپ کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. مجھے کیا کروں، ایک عادت ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہوں. لیکن ایک بات کی اجازت، مجھے عادت ہے سر شام میں کھانا جانے. مجھ سے سب چھوٹ سکتا ہے لیکن میں کھانا نہیں چھوٹ سکتا. عزیزان محترم، آپ ہم ہوتے تو کہتے کہ جناب علی آپ سے بہت سے ہیں، تشریف لے آئیے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ والوں کا، صوفیوں کا، صاحبان راز کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. انہوں نے کہا بابا اس سے اچھی کیا بات ہے؟ کیا اللہ کے حقیقی سچے بندے بننا چاہتے ہیں؟ صرف ایک بات آپ کے اندر ہے، ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے، پی جا. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ صرف ایک صوفی کہہ سکتا ہے. یہ صاحب راضی کہہ سکتا ہے، صاحب علم نہیں کہہ سکتا. لوگ حیران تھے کہ حضرت نے ان کو اجازت دے لی. وہ بھی خوش ہو گیا. لیکن جیسے تمہاری شرط تھی نا کہ میں ایک شرط پہ کلمہ پڑھوں گا، ہماری بھی ایک شرط ہے. تمہاری شرط ہمیں منظور، کیا ہماری شرط بھی تم کو منظور ہے؟ بابا منظور ہے. تو بابا کیا ہے وجہ؟ ہمیں پینے کی اجازت ہے، خوب پیو، لیکن ہمارے سامنے نہیں پینا، ہمارے سامنے نہیں پینا. انہوں نے کہا صاحب یہ تو اجازت مل گئی، بڑی اچھی ماشاءاللہ. اب وہ جو بھی وقت تھا ان کا طلب ہوتی ہے جیسے چائے کی طلب ہوتی ہے، تو ویسی ان کی بھی طلب ہوئی. اب گئے، میں کھانا اور جام اٹھایا، پینا ہی چاہتے کیا لے کے وہ بابا صاحب نظر آ. جیسے پینے کا ارادہ کیا دیکھا وہ بابا صاحب بھاگے اٹھوا سے گھر کے اندر چلے گئے. اب یہاں تو بابا صاحب کہاں سے آنے والے؟ پھر اس نے ارادہ کیا، جام اٹھایا، دیکھا کہ وہاں بھی بابا صاحب ہے. دلان سے رکھے کمرے کے اندر گئے، بڑا تشیل ہے، آدھا خوش آمدید. کہتے علامہ
प्रोफेसर वहीदुल्लाह कादिर मुल्तानी मुतज़िल्लाह आलिम मौलवी काबिल जामिया इस्लामिया मसनद नशीन हमारे दरमियान तशरीफ फरमा, उनका इस्तकबाल है। तो दीदान मोहतरम बाबा जनाब कमरे के अंदर गए, वहां जाके मीने लगे, देखा कि वहां भी बाबा साहब नजर आ गए। 4-5 जगह इन्होंने बजी देखी, हर जगह जाम पिए जा रहे बाबा साहब सामने। आखिरी मरतबा उन्होंने जाम को तोड़ा, शीशे को फोड़ा, बाबा साहब के खदमत से रख दिया कि बाबा साहब अब हमेशा के लिए मैं तौबा कर लेता हूँ, आपने तो उसकी मैं पिलाई है, वो कोई पिला नहीं सकता। इसी बात को किसी आशिक ने क्या खूब कहा कि तैबा से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है। तैबा से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं आंखों से पिलाई जाती है। तो ये सूफिया किराम या औलिया किराम अपनी आंखों से पिलाते हैं, शरीयत का जाम पिलाते हैं, तरीकत का जाम पिलाते हैं, हकीकत का मारिफत का जाम पिलाते हैं। उस आखिरी बात में उस्ताद मोहतरम ग़ज़ाली जमा राजी दौरा हज़रत अल्लामा सैयद शाह ताहिर रज़वीयुल क़ादी सुमन नजफ़ी इमाम रज़ा अला जद्दी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानवाले के सरकार के 8 बूढ़े जिन्हें इमामे ज़ामिन कहा जाता है, ये भी आप इनकी औलाद। तो मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे कि मियाँ देखो अल्लाह ताला बड़ा है, हम छोटे, अल्लाह ताला आका है, हम गुलाम हैं, अल्लाह ताला हमारा रब है, हम उसके बंदे हैं। लेकिन ये माजरा समझ में नहीं आया कि अल्लाह आका है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह मालिक है, वो आका छू गया, गुलाम को जाहिर कर दिया। आका छू गया, गुलाम को जाहिर कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि आका जाहिर हो जाए, बंदा गुलाम छूट जाए। अब कैसा? अब बंदे का काम ये है कि वो अपने आका और मालिक की इतनी इबादत करे, इतनी मोहब्बत करे तो उसमें फानी हो जाए, तो बंदा फानी हो जाए, अल्लाह जाहिर हो जाए। इलाही बहक़ शक्ति मारूफ करती निगाहदारी से आफत हाय गर्जी उचरती दरबानी अली मूसा रज़ा बूद हमेशा बाखुदा बाम मुस्तफा बूद इज़्ज़त मौलाना हाफ़िज़ क़ारी मुफ्ती शादी अलहाज मस्तान अली निज़ामी साहब चिश्ती क़ादरी बानी जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा तशरीफ़ लाए हैं। सुफ़ मंजिल में साहिब सज्जादा की तरफ से कई इस्तक़बाल अल्लाह को सलामत रखे, मकबूल हो। बहुत शुक्रिया साहिब सज्जादा कि उन्होंने काबिल सज्जाद खान को कुछ कलिमात